کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے امریکہ سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر کو کووڈ کی بہت معمولی علامت کا سامنا ہے اور انہیں اینٹی وائرل دوائیں لینی شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حالانکہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پہلے ہی دونوں ویکسین کے علاوہ 2 بوسٹر ڈوز لے رکھے ہیں، مگر اس کے باوجود جمعرات کے دن ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بتایا صدر کو کورونا کی بہت معمولی علامت ہے، وہ وائٹ ہاؤس میں کوارنٹائن میں رہیں گے لیکن اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس کے سٹاف کے ساتھ فون پر کانٹیکٹ میں ہے اور وہ فون اور زوم کے ذریعے اپنی طے شدہ ملاقاتوں میں بھی وائٹ ہاؤس سے شرکت کریں گے۔ بڑی خبر اسرائیل سے۔ اسرائیل نے ایک فضائی حملے کے دوران سیریا کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے جمعے کے دن صبح سویرے کیے گئے ہیں۔ یہ بات سرحدی علاقوں جنگ کو مانیٹر کرنے والے ایک ادارے نے بتائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکے دمشق اور اس کے سرحدی علاقے میں سنائی گئے ہیں۔ سیریا میں قائم اس ادارے کے مطابق سیریا نے بھی اسرائیل حملے کا توڑ کرنے کے لیے اپنی ایئر فورس کو الرٹ کر دیا۔ سیرین حکومت کے حامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دشمن کے حملوں کو روکا گیا۔ واضح رہے کہ 2011 سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے اب تک اسرائیلی ایئر فورس اپنے ہمسائے سیریا پر سینکڑوں حملے کر چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے ٹارگٹ میں سیریا کے فوجی ٹھکانے اور حزب اللہ کے فائٹرز کو نشانہ بناتی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران کو اپنی دہلیز پر آنے سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی خبر یوکرین سے۔ یوکرین پر روسی حملے کی وجہ سے نہ صرف یوکرین کو زبردست نقصان ہوا ہے بلکہ روس نے اپنے 15,000 فوجیوں کو بھی کھو دیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں 45,000 روسی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے تقریباً 5 مہینے بعد بھی ہنگامہ آری نہیں رکی ہے۔ روسی فوج یوکرین پر حملے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ادھر امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے کہا کہ اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ ساتھ روس کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر بل برنز نے کولراڈو میں سیکورٹی فورم کو بتایا کہ اس جنگ میں کم سے کم 10,000 روسی فوجی مارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کے کئی ہزار سے زیادہ فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرینی بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں لیکن یہ تعداد روسی فوجیوں کی تعداد سے کم ہے۔ بڑی خبر سعودی عرب سے۔ پولیس کے مطابق حج کے دوران ایک یہودی صحافی کو مکہ میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق صحافی کے پاس امریکی پاسپورٹ بھی موجود ہے۔ غیر مسلم صحافی کی مدد کرنے والے شہری کا کیس سعودی پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جو اس کیس کی پیروی کریں گے۔ پچھلے دنوں اسرائیل کے چینل 13 کے لیے کام کرنے والے صحافی گل ٹیمرے نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ مکہ کی سڑکوں اور اہم مقامات پر موجود تھے۔ سعودی قانون کے مطابق مکہ کی سرزمین پر غیر مسلم نہیں آ سکتے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے کئی جگہوں پر چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ اگلی خبر اسپین سے۔ اسپین میں پچھلے 10 دنوں میں گرمی کی دوسری لہر میں 1077 شہری ہلاک ہو گئی۔ یہ اطلاع وزارت صحت نے دی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے بڑھ گئی ہے۔ یہ امر 10 سے 19 جولائی کے درمیان ہوئی گرمی کی لہر میں بنیادی طور پر بزرگوں کو متاثر کیا ہے۔ متاثرین میں سے 670 کی عمر 85 اور اس سے زیادہ تھی، 240 کی عمر 75 اور 85 کی درمیان تھی، جبکہ 90 کی عمر 65 کے 70 کے درمیان تھی۔ حسن پی موسیقافی ایجنسی META کے ترجمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سانس اور قلبی امراض میں مطالبہ افراد میں آمد کی شرح زیادہ ہے۔ اسپین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس سال اسپین میں پہلی ہیٹ اس سے زیادہ ہی تھی، اسی کی وجہ سے اتنے زیادہ حادثات پیش آئے ہیں۔ تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی،
गैनोकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।